تو دن میں چند صفات ایسی ہیں جن کو سیکھ کے ان پہ عمل کر کے پورے دن میں چلنا آسان ہو جاتا ہے، جس میں سے ہے پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ، ایک اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین اور اللہ کے بغیر مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے۔ محمد الرسول اللہ، جناب رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک محنت پہ چل کے دونوں جہانوں کی کامیابی کا یقین، اور جناب رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک محنت سے ہٹ کے دونوں جہانوں کی ناکامیابی کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے۔ کلمے کی فضیلت میں آتا ہے جو شخص روزانہ 100 مرتبہ یہ کلمہ پڑھے گا نا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کل قیامت کے دن جب وہ اٹھایا جائے گا اس کا چہرہ 14ویں رات کی چاند کی طرح چمکتا ہوا ہوگا۔ اسی طرح کیا ہے جو کلمہ پڑھ لیتا ہے اس پہ کیا ہے نماز فرض ہو جاتی ہے۔ نماز دین کا ستون ہے، نماز مومن کے معراج ہے، نماز افضل جہاد ہے، نماز ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے۔ نماز کی فضیلت میں آتا ہے جو شخص 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرے گا اللہ رب العزت اپنی ذمہ داری پہ اسے جنت میں ڈالیں گے، اور جو شخص 5 وقت کی نماز کا اہتمام نہیں کرتا اللہ رب العزت کی اس پہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے، چاہے اسے بخش دے چاہے اسے جہنم میں ڈال دے۔ تو الحمدللہ ہمیں کیا بھائی، ایک اگر ہم چھوٹی سی ایک مثال لے لیں کہ اگر ہم گھر میں کوئی تقریب کریں تو ہمارے کو کوئی بڑا کے کہے کہ بھائی میں کھانا کر دوں گا، میرا کوئی چاچا پیسے والا ماموت آیا کہ بولے کہ بھائی میں کھانا کر دوں گا، تو ہم لوگ کیسے بے فکر ہو جاتے ہیں بھائی چل بھائی کھانا ان کی طرف سے ہو گیا، اب تو مزے مزے۔ تو اب ہم کیا ہے اگر دنیا میں ہم اللہ کے حکم کو پورا کریں گے، نماز پڑھیں گے، تو اللہ کیا ہے بھائی اپنے وعدہ کر رہا ہے، اللہ بھائی جو جہاں کا بادشاہ اللہ وعدہ کر رہا ہے، سارے جہاں کا بادشاہ اللہ وعدہ کر رہا ہے کہ میں اپنی ذمہ داری پہ جنت میں ڈالوں گا بھائی، اور اللہ کا ایک حکم پورا کرنے پر اللہ جنت دے رہا ہے، اللہ کے سارے حکم پورا کریں گے اللہ کتنی بڑی جنت دیں گے ہمارے کو۔ اسی طرح کیا ہے نماز کے ساتھ ساتھ نماز کیسے بہترین بنے گی اس کے لیے علم کا جاننا بڑا ضروری ہے۔ ہر مرد عورت پہ اتنا علم فرض ہے کہ پاکی ناپاکی، جائز ناجائز، حلال حرام کی پہچان ہو بھائی۔ جو علم کا ایک باب سیکھتا ہے اسے 100 کا نفلوں کا افضل ثواب ملتا ہے۔ اگر علم سیکھنے کے لیے گھر سے نکل جائے بندہ اور راستے میں اگر اس کا انتقال ہو جائے تو راستے سے لے کے مقام تک اللہ رب العزت اس کا جنت میں بے جوڑ موتی کا محل عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح کیا ہے بھائی ذکر کرنے والے بن جائیں، ذکر کرنے والے کی مثال زندہ جیسی بتائیے، ذکر نہ کرنے والے کی مثال مردہ جیسی بتائیے۔ کہتے ہیں دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، جیسے لوہے کو پانی لگنے سے لگتا ہے نا، تو اس کا دلوں کا زنگ کیسے ہٹے گا، اس کے لیے ہمیں اللہ کا ذکر کرنا پڑے گا۔ کہتے ہیں جنت کے 8 دروازے ہیں جس میں سے ایک دروازہ ذاکرین کے لیے ہے، ذکر کرنے والے ہنستے مسکراتے اس دروازے پہ سے اللہ جنت میں چلے جائیں گے۔ ذکر کرنے سے اللہ کا دھیان نصیب ہوتا ہے۔ تو ہم کیا ہے 100 مرتبہ درود شریف استغفار اور تیسرا کلمہ پڑھنے والے بن جائیں اہتمام کے ساتھ۔ اسی طرح کیا بہترین ذکر کیا بتایا، قرآن پاک کی تلاوت بتائیے بھائی، بہترین کیا ذکر بتایا، قرآن پاک کی تلاوت بتائیے۔ اس کے ساتھ ساتھ کیا بھائی چھوٹوں سے شفقت سے پیش آئے، بڑوں کا احترام کرے، علماء اکرام کی قدر کریں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چھوٹوں سے شفقت سے پیش نہ آئے، بڑوں کا احترام نہ کرے، علماء اکرام کی قدر نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے بھائی، چھوٹوں سے شفقت سے پیش آنا ہے بھائی، بڑوں کا احترام کرنا، علماء اکرام کی قدر کرنی ہے بھائی۔ آج ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے بھائی کہ بھائی غیر بھی اپنے ہو جاتے تھے، آج ہمارے اخلاق کیسے بھائی، اپنے بھی غیر ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں کیا ہے اپنا سب سے پہلے اپنے اخلاق کو اچھا کرنا ہے، ہمیں اپنے اندر عاجزی لانی ہے بھائی، کسی کو اپنے ایسے الفاظ نہ کہنے کسی کا دل دکھے بھائی۔ اس کے ساتھ ساتھ کہ بھائی جو بھی کام کرے خالص اللہ کی رضا کے لیے بھائی، ایک بھائی اللہ کی رضا کرنے، اللہ کی رضا سے جو کام کریں گے نا اللہ سب راضی ہوں گے بھائی، چھوٹا سا عمل کریں گے اللہ اس پر خوب راضی ہوں بھائی۔ کہتے ہیں کہ ایک اگر ہم کھجور کی گٹھلی میں نا اللہ کی راہ میں صدقہ کریں نا بھائی، اور خالص اللہ کے لیے کریں تو اللہ رب العزت ہمیں اس کا احد پہاڑ کے برابر ثواب عطا فرمائیں گے۔ ہم احد پہاڑ کے برابر بھی ہم صدقہ کر رہے ہیں، دکھلاوا کر رہے ہیں تو وہ پکڑ کا باعث بنے گا بھائی۔ تو کم سے کم یہ ہو کہ جو بھی کام کر رہا ہوں خالص بھی اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، اللہ کو راضی کرنے والے بندے۔ اور بھائی ہم سب کا ایمان ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، ختم نبوت کی برکت سے کام ہمارے ذمہ ہے، خود بھی انشاءاللہ اچھے کام کرنا ہے، دوسروں کو بھی اچھے کام کی دعوت دینی ہے، خود بھی برائی سے بچنا ہے، دوسروں کو برائی سے بچنے کی دعوت دینی ہے۔ اسی سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ کے راستے میں 1 روپیہ لگانا 7 لاکھ روپے صدقے کا ثواب ملتا ہے بھائی۔ تو کم سے کم بھائی ہم کیا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کریں بھائی، انشاءاللہ سب کریں گے نا میرے بھائی، جزاک اللہ۔